ویلکم بیک. اور اب چلے گئے اپنی سیگمنٹ انسپائرنگ وومن کی جانب. تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں آج صوفی شاہ صاحبہ. یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے, فلنتھراپسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں آدم فاؤنڈیشن پاکستان سرگودا کی. اسپیشلی بچوں کے کریکولم حوالے سے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کام کرتی ہیں, اور اس پر انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں, اور سی ایف سی کمپریہنشن فارمیشن سینٹر کے لیے بھی کام کرتی ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو صوفی. سو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ آدم فاؤنڈیشن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. ایکچولی یہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بیسیکلی آدم فاؤنڈیشن پاکستان از اے فاؤنڈیشن جو کہ سوشل ریفارم پر کام کر رہی ہے, آرفن ڈیزرونگ ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ان ایریاز میں جہاں پر ریسورسز نہیں ہیں وہاں پر بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے, اور لوگوں کو فری میڈیکل ایڈ سروسز جو ڈپرائیونگ ہیں ان کو پرووائڈ کرتی ہے, ایمرجنسی ریلیف پہ کام کرتی ہے. دس از دا بیسک آبجیکٹیو آف آدم فاؤنڈیشن پاکستان. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے مین گولز میں کیا کیا شامل ہے؟ کن کن چیزوں پہ زیادہ فوکس رکھتی ہیں؟ سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ ہے ایجوکیشن, اینڈ ایجوکیشن ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا کہ سی ایف سی کمپریہنسو فارمیشن سینٹر جو ہے یہ آدم فاؤنڈیشن کے انڈر ایک جامعہ مسجد آدم علیہ السلام ہے جو بن رہی ہے جی, اور اسی مسجد کے ساتھ ایک سینٹر بنا رہے ہیں جس میں ہم بچوں کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں. لائک جو ایک اسٹیمپ ہے مدرسہ سسٹم اور انگلش میڈیم اسکولس کے دوران جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جا سکے, اور ایگزیکٹ کانسیپٹ دیا جا سکے کہ واٹ ایگزیکٹ از اسلام اینڈ واٹ ایگزیکٹ از اللہ. اور مدرسہ یا مسجد میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس دے ہیو دا فرسٹ رائٹ کہ وہ اپنی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں, وہ سائنسز پڑھیں, وہ لٹریچر میں آئیں, وہ آرٹس میں آئیں, ان کے اندر اسپورٹس مین شپ اسپرٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو فارمیشن سینٹر ہے اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور یہ وہی ریوائول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کا وے آف ٹیچنگ تھا, کہ لوگوں کو صرف دین کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ دین کے اندر جو ایکچوئل نالج قرآن سے ڈیرائیو کیا گیا ہے اس پہ ایجوکیٹ کیا جائے. یہاں پر بچوں کے لیے پراپر لائبریری, ان کا ریسرچ سینٹر, پھر ہارس رائڈنگ کلب, ان کا سوئمنگ پول, ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, یہ تمام کی تمام چیزیں شامل کی گئی ہیں تاکہ وہ ہیلدی لائف جوائن کر سکیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز جوائن کر سکیں. ان کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہو کہ ہم نے قرآن پڑھنے کے بعد ڈور ٹو ڈور اس قرآن کو وے آف انکم بنانا ہے, بلکہ ان کو پتہ ہو کہ دس از دا بک دیٹ گائیڈز اس ٹورڈز a comprehensive life, جو انہیں شعور دے سکے کہ ہم بھی اچھے لائرز بن سکتے ہیں, ڈاکٹرز بن سکتے ہیں, انجینئرز بن سکتے ہیں, اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں. تو اس انفیریورٹی کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے آدم کو بحیثیت آدم انٹروڈیوس کرانے پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور سارے پروجیکٹس اسی کے انڈر ورکنگ کر رہے ہیں. آپ نے کچھ بکس بھی لکھی کریکٹر بلڈنگ اور کریکولم کے حوالے سے. کیا چیز آپ مس کرتی ہیں بنیادی طور پہ بچوں کی ایجوکیشن میں شامل نہیں ہے؟ ہاں, بچوں کی ایجوکیشن میں جو سب سے بڑی لیکنگ ہے وہ تربیت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کے وقت میں جو ہم ایجوکیشن کو موڈ بنا چکے ہیں وہ یہ ہے, ایوری ون از رننگ آفٹر اسکورس اینڈ گریڈس اینڈ ڈگریز, بٹ وہ اس ڈگریز کے بعد انسان بن کے کیا آ رہا ہے, اس کی کریشن کیا ہو رہی ہے, وہ کس طریقے سے سامنے آ رہا ہے, نو بڈی از بادرنگ دیٹ. سو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک گھر ہے, ہمارا گھر کے اندر سے ایک باپ ہے, مدر ہیں, پیرنٹس ہیں, جو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, ورکنگ کرتے ہیں. اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ پیرنٹس کو ایک کارنر کر دیں کہ آپ ایک سائڈ پر چلے جائیں اور ہمارے گھر کے ڈیسیژنس میں شامل نہ ہوں, پارٹیسپیٹ نہ کریں, تو جب ایکچوئل آنر کو ہم سینٹرلائز نہیں کریں گے تو گھر برکت سے خالی ہو جائے گا نا.
تو اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو چنا اپنے خلیفہ کے طور پر، تو وہ اس لیے نہیں اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی آیات سنائیں یا آپ مجھے ایک سرٹن لٹریچر سنا دیں، بلکہ جنرل نالج کی کویسچن کیے، اور اللہ نے انسان کو ڈسٹنکشن دی علم کی وجہ سے. سو سینٹرلائز پارٹ از اللہ. سو انٹل اینڈ انلیس وی سینٹرلائز اللہ کریم ان اور ایجوکیشنل سسٹم وی کانٹ بی سکسیزفل. تو اللہ کو نگیٹ کر کے بالکل ایک سائڈ کارنر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں وہ برکت ختم ہو گئی. اور اسی کی ریوائول پہ ہم کام کر رہے ہیں، اسی کی ریوائول پہ آئی جسٹ اسپیسیفکلی ٹو مدرس کی اٹینشن اینڈ کیئر کا لیول بھی اب وہ نہیں ہے کہ ہم انسان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ایجوکیشن از اے ڈریس، کہ ہم بچے کو کس فارمیشن میں لے کر آئیں، ان کو ہم اس سوسائٹی کے ہیلدی اینڈ اسٹرانگ فگرز بنائیں، اچھا کیریکٹر کے طور پر ہم لے کر آئیں. تو ہماری فارمیشن، سوری ٹو سے، بچوں کو ایک غلامانہ ذہن دینا ہے. ہماری جو لیکنگ ہے ایجوکیشن کی، وہ دیٹ از ناٹ فار سیک آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک. جی. اچھا مجھے بتائیے گا، کریکولم میں ہم کیا کچھ شامل کر سکتے ہیں؟ بیکاز آپ نے اس پہ بھی کام کیا ہے. کیا کچھ نہیں شامل ہوا ہے اور ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا مین ایمفسس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو دینیات کی بک تک مخصوص نہ کریں، بلکہ اس کو اسپریڈ کریں ایوری اسفیئر آف لائف. بچے کے دل میں اللہ سے محبت ڈیولپ کریں، تاکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں. تو جب آپ اللہ کی رضا کو شامل کریں گے، اللہ کی خوشی کا کانسیپٹ دیں گے، دس از اسلام، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ امپوز کریں، مذہب کو مسلط کریں، آپ اسے پریکٹیکلی چیزوں سے سکھائیں گے. تو دس از ہاؤ کہ بچہ ساری زندگی اس محبت کے اثر میں حلال اور حرام سے میں ڈسٹنگوش کر سکے گا، ڈارک اینڈ لائٹ میں ڈسٹنگوش. سیکنڈلی، ان کی اسپورٹس مین شپ اسپرٹ پر بہت کام ہونا چاہیے. تربیہ پروجیکٹ از اے بگ پروجیکٹ جس پہ کام ہونا چاہیے. پھر بچوں کے اندر پیشنس ڈیولپمنٹ، ان کو انکریج کرنا اور کنسیپچول لرننگ پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، رادر دین کہ آپ ان کو بس طوطے کی طرح رٹائیں کہ نہیں اتنے مارکس آپ کے شامل ہونا چاہیے. نو، دے مسٹ بی گیون این اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس دیم سیلف. اس کو آرٹ کے ذریعے کریں، اس کو رائٹنگ کے ذریعے کریں، وٹ ایور موڈ دے وے. سو دا بیسک لیکنگ ان آور کریکولم از دا ایلیمنٹ آف تربیہ. اچھا، آپ سمجھتی ہیں اس کے لیے ٹیچرس ٹریننگ بھی اتنی ضروری ہے؟ بیکاز اگر وہ نہیں ہو پائے گی تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. ایگزیکٹلی، ٹیچرس ٹریننگس اینڈ اسپیسیفکلی مدرس ٹریننگ. مدرس ٹریننگ، جیسے وہ نیپولین نے کہا تھا نا، گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشنس. تو سب سے پہلے ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ مدر ٹریننگ انسٹیٹیوشنس بھی ہونے چاہیے، جن میں ساتھ ساتھ ایکولی فادرس کو بھی بتایا جائے کہ ہاؤ امپورٹنٹ رول دے کین پلے ایکولی. اینڈ ٹیچر ٹریننگ، اگر ایک ٹیچر یہ سمجھ لیتی ہے نا سب سے پہلے اپنے برین میں کہ میں ایک پیغمبر کی سیٹ پر بیٹھی ہوں، دس از واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو اپنے بچے یا اپنی فیملی چائلڈ کی طرح ٹریٹ نہ کرے. سو ان تمام چیزوں کے لیے جب آپ ٹیچر کو اوور برڈنائز کریں گے مختلف چیزوں سے، تو ٹیچر ریلیکس موڈ کے ساتھ کام نہیں کر سکے گی کلاس میں. تو ایک اچھی آؤٹ پٹ کے لیے ضرورت ہے کہ جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کی مشن کی کلیئرٹی ہے، وہ آپ انڈلج کریں، انکلکیٹ کریں ٹیچرز میں اپنی ڈفرینٹ کورسز کے ذریعے، ٹریننگس کے ذریعے، سو دیٹ دے میں لرن کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دیز چلڈرن. ٹیچر بیسیکلی ایک کیریکٹر ہوتا ہے. اب جب وہ کیریکٹر ایک رول ماڈل کے طور پر بچوں کے سامنے آتا ہے تو بچے اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، اسے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. سو اس کیریکٹر کا اسٹرانگ ہونا، اس کو ٹرین کیا جانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لیول تک، کس کس عمر کے بچوں تک یہ کریکولم کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ جو میں بلیو کرتی ہوں تو بیفور برتھ آف چائلڈ ہے کہ واٹ ٹائپ آف لٹریچر ڈز دا مدر اسٹڈی، رائٹ.
کیونکہ جو ماں سوچتی ہے، پرسیو کرتی ہے، دیکھتی ہے، وہ ریئلائز کرتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس نیو بورن بیبی کی پرسنالٹی میں شامل ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایوری اسٹیپ آف لائف یو آر اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، ایوری اسٹیپ آف لائف. لیکن ارلی جو ایج ہے ایٹ لیسٹ 8 ایئرس، 8 ایئرس تک بچے کو اس ایٹماسفیئر میں رکھنے کی ضرورت ہے جہاں سے اس کے بیسک کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، فرام ویئر ہی اسٹارٹس لرننگ سم تھنگ. اینڈ آپ دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو فارمولا بتاؤں کہ جس طرح سے 7 سال کی عمر میں ہم بچے کو کہنا شروع کرتے ہیں نماز کے لیے، اور الٹیمیٹلی 10 ایئرس تک ہمیں مطلب اس کو پابند کر دینا چاہیے لازمی کہ بھئی ابھی اس کو نماز پڑھنی ہے. تو اسی طرح سے اسی ڈائریکشن پہ یہ اسلام از ویری کلوزر ٹو نیچر. تو ابھی ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح بننا ہے، ویسا بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ہم کون سا رول بن کر اس کے سامنے آتے ہیں نا، واٹ ماڈل وی پریزنٹ ان آور پرسنالٹیز. تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں سیکھنے، لیکن اگر آپ بچے کی ارلی ایجز میں لائک 8 to 10 جو ٹائمنگ ہے اس کی ایئرس ہیں، اس میں اگر آپ بچے کی ہیلدی گرومنگ کر دیتے ہیں ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں، جہاں پہ آرٹ ہے، جہاں پہ لٹریچر ہے، جہاں پہ فیتھ کے بنیادی کانسیپٹ ہیں، مورالٹی ہے، ایتھکس ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مستقبل میں وہ یہ چیزیں لرن نہ کر سکے. کوئی ایک چیز جو آپ کرنا چاہتی ہیں اس ویژن کے تھرو؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکور پاکستان، کہ پاکستان میں اللہ نے کتنی خوبصورتی رکھی ہے، یہاں کتنا ٹیلنٹ ہے، یہاں پر کتنے خوبصورت بچے ہیں، کتنا ٹیلنٹ ہم ویسٹ کر رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ کہ پاکستان کی ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں لوگوں کے پاس، جہاں پر لیکنگز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے پالش کیا جائے اور ڈسکور کیا جائے کہ اتنے اتنے ہیرے کہاں چھپے تھے. ان کو ایک پراپر جگہ پر لا کر پریپیئر کیا جائے اور انہی کے ذریعے پاکستان کو لیڈ کیا جائے، پاکستان کی نیشن کو لیڈ کیا جائے، ایک اسٹرانگ پاکستان بنایا جائے. دس از واٹ آئی ایگزیکٹلی ڈریم، کہ یہاں پر وہ جنریشن کریٹ ہو جو دوسروں کو ریلیجن پہ کرٹیسائز نہ کرے، مذہبی جھگڑوں میں نہ پڑے، بلکہ مسٹ اپریشیٹ دا ریلیجیس پریکٹسز. اور یہ جو ہمارے ہاں ٹیررزم اور مدرسہ سسٹم اور ایجوکیشن ادر اسکولس ہیں، ان میں جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس پوٹینشیل کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں استعمال کیا جا سکے. دس از واٹ آئی ڈریم اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو. بہت شکریہ، بیسٹ آف لک فار یور ویژن. انڈیڈ بہت ہی پاورفل میسج آپ نے دیا بھی ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے بیکاز ہمارے بچے ہی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قوم کے معمار ہیں، سو ایکچولی دے آر دا ونس جنہوں نے آگے جا کے اس نیشن کو چلانا بھی ہے اور خود بھی چل رہے ہیں. سو ان کی کریکٹر بلڈنگ اور مورل ویلیوز پہ بہت زور دینے کی ہمیں ضرورت ہے. صوفی کا میں شکریہ ادا کروں گی. آپ نے کہیں نہیں رہنا، آپ سے بریک کے بعد.